بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 45 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المضاف والمضاف الیہ۔ مضاف ہر وہ اسم کہلاتا ہے جس کی نسبت یا اضافت کی جاتی ہے ما بعد اسم کی طرف، اور ما بعد اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس کی ضرورت اس وقت آتی ہے جب ہم مضاف کی تخصیص کرنا چاہیں یا اس کو معرفہ بنانا چاہیں۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا معرفہ اور نکرہ کی بحث کو۔ جب ہم معرفہ بنانا چاہیں اور اس کی تخصیص کرنا چاہیں تو ہم جملہ مضافہ لے کر آتے ہیں کہ ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہوئی ہو۔ تو آئیے ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو سبق میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المضاف والمضاف الیہ۔ الامثلہ: لعبنا فی فناء المدرسة۔ لعبنا فی فناء المدرسة، ہم نے کھیلا مدرسے کے صحن میں۔ ٹھیک ہے، فنا کہتے ہیں صحن کو، یا مدرسے کا جو برآمدہ ہوتا ہے، جو خالی جگہ ہوتی ہے، یا آپ سمجھ لیں میدان ہی لے لیں کہ ہم نے کھیلا مدرسے کے میدان میں۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس طرح کہہ لیتے لعبنا فی فنا، ہم نے کھیلا کسی میدان میں یا کسی برآمدے میں، خالی جگہ میں ہم نے کھیلا، تو اب یہ کافی تھا کہ ہم نے کھیلا کسی خالی جگہ یا میدان میں۔ لیکن یہ میدان کہاں واقع ہے، اس کی نسبت کہاں ہو رہی ہے، اس کی ہم تخصیص کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح میدان تو بہت سارے ہیں، کس میدان میں؟ تو اس وقت ہم اس کی نسبت کرتے ہیں، اضافت کرتے ہیں ما بعد اسم کی طرف، اور وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ تو کیسا میدان؟ مدرسے کا میدان۔ اب اس سے اسکول کا میدان یا کوئی اور محلے کا جو میدان ہے وہ نکل چکا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ ابتعد عن قرین السوء، دور ہو جاؤ، عن قرین السوء، عن صاحب السوء، ایسے آدمی سے دور ہو جاؤ جو برا ہو، جس میں برے افعال، برے عادات ہوں، اس سے دور رہو۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں، ہم اس طرح کہتے ہیں ابتعد عن قرین، دور رہو، عن قرین یعنی کسی بھی صاحب سے، کسی بھی دوست سے۔ لیکن وہ دوست کیسا ہو، تخصیص ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہر دوست سے اور ہر صاحب سے دور نہیں ہٹنا، بلکہ جس میں برائی ہو۔ ٹھیک ہے، جو برا دوست ہو، برا صاحب ہو، صاحب سو ہو، اس سے دور ہٹنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے قرین کی اضافت کی ہے، نسبت کی ہے سو کی طرف، ایسا صاحب جس میں برائی ہو، وگرنہ ہر ایک سے دور نہیں ہٹنا۔ اچھا، مشیت علی شاطئ النیل، اگر ہم اس طرح کہہ دیں مشیت علی شاطئ، میں کسی بھی ساحل پر چلا، میں ساحل پر چلا، لیکن نیل کہہ دیا تو نیل کے ساحل پر، نیل ایک دریا ہے، اس دریا کے ساحل پر میں چلا۔ رکبت قطارا، اگر اس طرح کہہ دیں رکبت قطار، میں ریل گاڑی میں سوار ہوا، بات ختم ہے۔ لیکن وہاں پر ریل گاڑی صبح بھی ہوتی ہے، شام کو بھی ہوتی ہے۔ قطار الصباح، میں ایسی ریل گاڑی پر سوار ہوا جو صبح کو چلتی ہے، یا صبح والی ریل گاڑی جس کی ٹائمنگ صبح۔ تو قطار کی نسبت ہو گئی، اضافت ہو گئی صباح کی طرف۔ اس میں اور بھی باتیں ہیں کہ مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے اور مضاف الیہ کی علامت کیا ہے، آئندہ بھی آپ کو بحث سے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اغلقت مصراعی الباب، میں نے بند کیا مصراعی، ٹھیک ہے، الباب دروازے کے، میں نے دروازے کو بند کیا۔ مصراعی اصل میں تھا مصراعینی، ٹھیک ہے، اس سمجھے مصراعانی، جو دروازے ہوتے ہیں نا، بڑے دروازے، دو دروازے ہم بند کرتے ہیں اور پھر کنڈا لگاتے ہیں، تو یہ دو دروازوں کو، اس کو ایک طرف کو مصراعن دونوں کو ملاتے ہیں مصراعانی۔ تو میں نے دروازے کے دونوں طرف کو بند کر دیا، یعنی کہ ٹھیک ہے، یہاں پر نون گر جائے گا اضافت کی وجہ سے، اس کو بھی ہم بحث سے سمجھ لیں گے۔ غسلت، میں نے دھویا، یدی الطفل، یدی اصل میں تھا یدینی،
کیونکہ ہم نے یہاں پر پہلی 4 مثالیں ایسی ذکر کی ہیں جس میں قرین، قطاع یہ مفرد ہے، اور یہ بعد کی جو 4 مثالیں ہیں اس میں ہم نے مضاف کو تثنیہ دکھایا ہے، تاکہ یہاں پر ہم سمجھ لیں کہ جب تثنیہ مضاف ہوتا ہے تو تثنیہ کا نون گرے گا۔ اصل میں یدئی نہیں تھا، لیکن یدئی الطفل جب اضافت کریں گے تو نون گر جائے گا۔ میں نے بچے کے دونوں ہاتھ دھو دیے۔ لمعت عینا القط، لمعت چمکنا، عینانی اصل میں یہاں پر نون تھا، 2 آنکھیں، لیکن عینا نون یہاں پر کیونکہ اضافت ہو رہی ہے تو نون گر جائے گا۔ القط بلی کے دونوں آنکھیں چمک رہی تھی یا چمک گئی۔ انکسرت عجلتا الدراجہ، عجلتانی، عجلتن 1 ٹائر، عجلتانی 2 پہیے یا 2 ٹائر، تو انکسرت ٹوٹ گئے، عجلتا 2 پہیے، الدراجہ کس کے؟ اسکوٹر کے یا سائیکل کے، ٹھیک ہے، تو عجلتا الدراجہ۔ تشکر الصحف محسنی الامہ، صحف جو اب یہ 4 مثالیں ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف جمع آیا ہے، اصل میں تھا محسنین، زارعین، معلمون، سائقون، سائقان، سائقون۔ اب یہاں پر بھی نون گر جائے گا اضافت کی وجہ سے، تو تشکرو شکر کرتے ہیں، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کو الصحف یعنی شکر گزار ہیں، صحیفے شکر گزار ہیں، محسنی الامہ جو امت کے محسن ہیں، بہت سارے لوگ امت کے محسن ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ثروت مصر من زارعی الارض، ثروت مصر، مصر کی جو ثروت ہے یہ کہاں سے آئی، یعنی مصر کو جو ترقی ملی ہے کہاں سے آئی؟ من زارعی الارض، جو ارض کے کاشتکار ہیں، جو زمین کو کاشتکاری کرتے ہیں، زارعین یہ ان کی وجہ سے ہے، ان کی بدولت ہے۔ اسرع سائقو السیارہ، اسرع بہت تیزی کی، سائقو السیاراتی جو گاڑیوں کے ڈرائیور تھے یا گاڑیوں کے چلانے والے تھے انہوں نے بہت جلدی سے کام لیا اور جلدی کی۔ جاء معلمو المدرستی، مدرسے کے اساتذہ آ گئے، تو اگر ہم کہیں جاء معلمون بات ختم ہو گئی، یہ بھی صحیح ہے، جاء معلمون بہت سارے معلم آ گئے، لیکن یہ معلم جو ہیں یہ کہاں کے ہیں؟ گھر کے ہیں، فیکٹری کے ہیں، کہاں کے ہیں؟ تو کہا مدرستی، یہاں پر ہم نے معلموں کی اضافت اور نسبت کی ہے مدرسے کی طرف۔ اچھا، ہم نے مثالوں کو صحیح سے سمجھ لیا کہ مضاف مفرد بھی ہوگا، تثنیہ بھی ہوگا اور جمع بھی ہوگا، اور ہم نے تثنیہ اور جمع بتایا کہ نون التثنیہ اور نون الجمع یہ گر جائے گا اضافت کے وقت، اور جو مضاف الیہ ہے اس میں ضروری ہے کہ یہ دیکھو الف لام الف لام الف لام، ٹھیک ہے، سب میں آپ کو نظر آ، اسی طرح اخیر میں کسرہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ میں سے بعض احباب اس کو جانتے ہوں گے اور بعض انشاءاللہ اس کو ہم آگے بحث میں پڑھ لیں گے۔ البحث اذا قلت، اگر آپ کہیں لعبنا فی فناء کان ذلک صحیحا، تو یہ بھی صحیح ہے کہ میں کسی میدان میں کھیلا یا ہم کسی میدان میں کھیلے۔ وتکون حینئذ، اس وقت آپ لم ترد آپ نہیں چاہتے، ان تبین للسامع کہ آپ سننے والے کے لیے بیان کریں، ان اللعب حصل فی فناء مخصوص، آپ کسی میدان کی تخصیص نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ نے کہا لعبنا فی فناء، تو اس سے پتہ چلا آپ کسی مخصوص میدان کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، تو آپ نے اس طرح کہہ دیا۔ ولکنک اذا قلت، اگر آپ اس طرح کہہ دیں لعبنا فی فناء المدرسۃ فقد نسبت، تو آپ نے تحقیق کے ساتھ نسبت کی ھذا الفناء فنا کی، واضفتہ اور اضافت کی الی شیء خاص، کسی خاص چیز کی طرف، هو المدرسہ اور وہ مدرسہ ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ ابْتَعِدْ عَنْ قَرِينٍ کے دور ہو جاؤ کسی بھی صاحب سے، کسی بھی قرین سے، فہمنا ہم سمجھ گئے انک تطلب الابتعاد عن ای صاحب، کسی بھی صاحب سے، کسی بھی دوست سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم دور رہیں، ولکنک لیکن آپ حین تقول جب کہتے ہیں ابتعد عن قرین السوء، تنسب آپ نسبت کرتے ہیں ھذا القرین الی شیء خاص، کسی خاص چیز کی طرف، هو السوء کہ ایسا قرین، ایسا صاحب جس میں برائی ہو اس سے دور ہٹو۔ وکذلک یقال فی شاطئ النیل وقطار الصباح
فالاسماء فنا قرین شاطئ نصبت و اضیفت، اس کی نسبت کی گئی، اضافت کی گئی، الی الاسماء التي بعدها ما بعد اسماء کی طرف، ولذلك یسمى اس لیے کہا جاتا ہے کل اسم من الاسماء الاولى مضافا، کہ پہلے یہ اسماء فنا قرین شاطئ یہ مضاف ہیں، اس کی اضافت کی گئی ہے، اس کو مضاف کہیں گے۔ وَكُلُّ اسم من الاسماء التي بعدها، اور جو بعد کے اسماء ہیں اس کو مضاف الیہ، کہ اس کی طرف اضافت ہوئی ہے، پہلے اسم کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ غور کریں الامثلۃ الباقیہ باقی مثالوں میں، ظہر لک آپ کے لیے آپ کو واضح ہو جائے گا ان الکلمتین الاخیرتین کہ آخری دو کلمے فی کل مثال ہر مثال میں ہما مضاف و مضاف الیہ کہ وہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں۔ وبرجوعک، اور جب لوٹیں گے الی الامثلۃ مثالوں کی طرف، ترا آپ دیکھیں گے ان المضاف الیہ مجرور فی جمیعها کہ مضاف الیہ جہاں کہیں بھی مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہے، اس پر کسرہ ہے، یہ جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلی چیز یہ سمجھ لے کہ مضاف مضاف الیہ ہر جگہ موجود ہے، تمام مثالوں میں موجود ہے۔ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس پر کسرہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تیسری چیز وَأَنَّ الْمُضَافَ فِي أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي، دوسرے قسم کی مثالوں میں مضاف کیا ہے؟ مثنیٰ تثنیہ کی مثالیں تھیں۔ وفی امثلۃ القسم الثالث، تیسری قسم کی مثالوں میں مضاف کیا بنا ہے؟ جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کو ہم نے مضاف رکھا ہے، معلمو المدرستی۔ اور وَأَنَّ نُونَ الْمُثَنَّى، نون التثنیہ ونون الجمع حذفتا، محذوف ہیں نون بعد الاضافہ جب بھی ہم اس کی اضافت کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں غسلت یدین، میں نے دونوں ہاتھ دھو لیے، لیکن جب دونوں ہاتھوں کی میں اضافت کروں کہ بھئی ہاتھ دھو لیے، ہاتھ کس کے تھے؟ یدی الطفل، بچے کے ہاتھ میں نے دھو دیے، تو اس میں پھر نون گر جاتا ہے۔ قواعد سے بھی سمجھ لیں۔ المضاف، مضاف کیا ہے؟ اسم، وہ اسم ہے نصیبہ جس کی نسبت کی جائے الاسم بعدہ، ما بعد اسم کی طرف، فتعرف بسبب هذه النسبة، تو وہ پہلے والا جو اسم ہے یا جو مضاف ہے تعرفہ، وہ معرفہ بن گیا اس نسبت کی وجہ سے، او تخصص، یا اس کی تخصیص ہو گئی، ٹھیک ہے، یا تو معرفت یعنی معرفہ بن جاتا ہے اور یا اس کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ المضاف یحذف تنوینہ، مضاف جب بھی مضاف ہوگا وہ منون نہیں ہوگا، اس پر دو ضمے، دو زبر، دو پیش نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی تنوین نہیں ہوگا، منون تنوین، جیسے کہ کتابن، اب کتابن میں کتاب کی نسبت کرنا چاہتا ہوں زید کی طرف کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ زید کی، تو میں کہوں گا کتاب زیدن، کتاب زیدن، ٹھیک ہے، کتابو کی اضافت ہو گئی۔ اب کتابو کو میں کتابن زیدن، یہ غلط ہے، کتابن زیدن غلط ہے، کتاب زیدن، تو کہتے ہیں مضاف کی تنوین یہ حذف ہوگی عند الاضافتی، جب ہم اس کو مضاف بنائیں گے، اذا کان منورا قبلها، اگر پہلے سے وہ منور ہو، جیسے میں نے کتابن کی مثال دی، پہلے سے کتابن، ھذا کتابن، یہ کتاب ہے، اب میں چاہتا ہوں کتاب کس کی ہے؟ ھذا کتاب زید، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ وتحذف نونہ، اور نون مضاف میں جو نون ہے وہ حذف ہوگا اذا کان مثنى، جب مضاف تثنیہ اسم تثنیہ ہو، یا او اس میں جمع مذکر سالم ہو، تو نون یہ علامت ہے اضافت کی۔ المضاف الیہ، مضاف الیہ کیا ہے؟ اسم یأتی بعد المضاف، وہ اسم کہلاتا ہے جو مضاف کے بعد آتا ہے، وہو مجرور، وہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے۔ التمرین الاول، پہلی مشق، بیان کیجیے المضاف والمضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کو بیان کریں فی الجمل الآتیہ۔ دیکھیں، صور المدینتی، صور الحدیقتی مرتفع، ٹھیک ہے، سور یا سور بول دیں، سور الحدیقۃ مرتفع، کتاب علی مفید، اذنا الحصان صغیرتان، نہوۃ الوطن برجال الامۃ، رکبت سیارۃ حسن، سیارۃ حسن، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں ایک دو مثالیں آپ کو یہاں پر واضح کر دوں۔ سور الحدیقتی، سور، اگر میں کہوں سور مرتفع، سور مرتفع، سور مبتدا مرتفع خبر، سور کہتے ہیں باؤنڈری کو، آپ دیکھا ہوگا آپ نے کسی بھی
جہاں پر ہم پارک جاتے ہیں تو پارک کے ارد گرد جو حدود ہوتے ہیں وہاں پر سور ہوتے ہیں، یعنی باؤنڈریاں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو سور الحدیقتی، باغیچے کے جو وہ ہیں سور ہیں وہ مرتفعن بہت اونچے ہیں، وہاں سے انسان نہیں پلانگ سکتا، ٹھیک ہے، جس کو ہم باؤنڈری کہہ لیتے ہیں یا آڑ کہہ لیتے ہیں۔ تو اب سور کس چیز کا مرتفع ہے؟ اضافت ہو گئی حدیقے کی طرف، کہ گھر کا نہیں بتا رہا، میں کس کا بتا رہا ہوں؟ باغ کا، کہ باغ کے جو سور ہیں یعنی باغ کے جو باؤنڈری ہے وہ بہت اوپر ہے۔ اچھا، کتاب مفید، کتاب مفید ہے، یہ تو مبتدا خبر ہے، اس میں مضاف تو نہیں ہے۔ کتاب مفید، اور کتاب اس لیے مضاف نہیں ہے کہ تنوین ہے، اس پر منون ہے۔ اچھا، ابھی ہم دیکھیں کتاب علی، کتاب کی نسبت اضافت ہو گئی علی کی طرف، کہ علی کی کتاب مفید ہے، تو کتاب علی مضاف الیہ مبتدا، مفید اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں علامات بھی پائی جا رہی ہیں کہ کتابوں پر صرف ضمہ ہے، تنوین نہیں ہے۔ دوسرا علی مضاف الیہ مکسور یعنی مجرور ہوتا ہے، تو ادھر موجود ہے۔ نیچے دیکھیں نہضۃ الوطنی، نہضۃ، ٹھیک ہے، مضاف ہے کیونکہ یہ اس کی نسبت وطن کی طرف، برجال الامہ یعنی وطن کی ترقی، کن کی وجہ سے؟ برجال الامتی، امت کے مردوں اور شہسواروں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ امت کے بڑے بڑے مرد نہ ہوں، نامور شخصیات نہ ہوں، بہادر لیڈر نہ ہوں، حکمران خلفاء نہ ہوں، تو وطن ترقی نہیں کر سکتا۔ تو نہضۃ الوطنی، وطن کی ترقی، ٹھیک ہے۔ رکبت، میں سوار ہوا، سیارتن، ایسا کہہ دوں تو ٹھیک ہے، میں کسی بھی گاڑی میں سوار ہوا، لیکن گاڑی کس کی ہے؟ نسبت کریں، سیارت حسن، حسن کی گاڑی میں سوار ہوا۔ آخری تمرین پڑھ لیتے ہیں، نموذج، یسیر الناس، لوگ چلتے ہیں، علی جانبی الشارع، شارع سڑک کے دونوں جانب، سڑک کے دونوں جانب لوگ چلتے ہیں۔ یسیر فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور ضمہ اس لیے بھی ہے کہ شروع میں نہ عامل نصب ہے نہ جزم ہے، تو فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الناس فاعل مرفوع بالضمہ، ٹھیک ہے۔ علی، علی ہے، حرف جر مبنی علی السکون، جانبی مجرور بعلا وعلامت جرہ الیاء لأنہ مثنى، ٹھیک ہے، ہم نے کہا مجرور ہے علا کی وجہ سے، لیکن یہ ما بعد کے لیے کیا ہے؟ ما بعد کے لیے مضاف ہے، کس کے لیے؟ شارع کے لیے۔ علا حرف جر، جانبی مجرور بعلا وعلامت جرہ الیاء لأنہ مثنى۔ اب بعد میں دیکھیں جانبی مضاف، الشارع مضاف الیہ، دوبارہ تو الشارع مضاف الیہ مجرور بالکسرہ، اس کے ہم اس طرح کہیں گے کہ جانبی، جب ہم نے کہا کہ مجرور وعلامت جرہ الیاء لأنہ مثنى وهو مضاف والشارع مضاف الیہ مکسور مجرور وعلامت جرہ الکسرہ۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔